و کرم سے سوچنا کہا۔ آپ اسلامی تاریخ پڑھیں، آپ حدیث پاک کو پڑھیں، آپ قرآن پاک کو پڑھیں۔ اسلام اور قرآن پاک نے کتنا خیال کمزور طبقات کا کیا ہے، خاص طور پر غلاموں کا اور عورتوں کا، اتنا کسی دوسرے مذہب نے نہیں کیا، اور اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے، اتنی بڑی بات تھی، 8 سال کے بعد آپ مکہ المکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں، جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا، جہاں پر آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا تھا، اور جن لوگوں نے برابر آپ کے جنگیں کی، بدر میں، احد میں، خندق میں، وہ آپ کے مقابل رہے۔ جب آپ تشریف لے گئے مکہ المکرمہ میں، وہ ایک فاتح کی حیثیت سے، وہ تو بات دوسری ہے، آپ کیسے داخل ہوئے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی سواری پر کوئی اور بیٹھا ہوا نہیں تھا، اور بھی بہت سے لوگ تھے جو بیٹھ سکتے تھے، آقا کا ان سے نہیں تھا، مگر آپ کی سواری پر بیٹھے تھے حضرت زید کے جو غلام ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی اور آپ کو خوشی ہوگی۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے، اور اذان کے لیے آپ کس کو بلاتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ تھے، اور وہ فخر چاہتے تھے ہمیں مل جائے، آپ نے بلایا بلال کو، اور بلال غلام سے انہوں نے اذان پڑھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بلال تو ہمارے سردار ہیں، اور ہمارے سردار نے ان کو آزاد کیا ہے۔ اس لیے اسلام غلامی کا مخالف ہے، آزادی کا داعی اسلام آزادی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو آزاد زندگی گزارنے کا پورا اس کے پاس ایک منصوبہ ہے، لائحہ عمل ہے، ایک دستور زندگی ہے۔ مگر آزادی یہ نہیں کہ جس کو ہم آزادی سمجھتے ہیں، یہ آزادی نہیں ہے۔ اگر آپ انگریزوں کی جور و ستم سے آپ آزاد ہوئے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ابھی آپ غلام ہیں، ابھی آپ غلام ہیں، اس غلامیت سے آپ کو آزاد ہونا پڑے گا۔ جب تک آپ اس سے آزاد نہیں ہوں گے، آپ کو صحیح معنی میں آزادی کا مزہ نہیں آئے گا۔ آپ غلام ہیں بھی اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ آپ کا نفس آپ کو جو کچھ کہتا ہے آپ اس کو کرتے ہو، آپ نفس کی غلامی سے آزادی حاصل کرو۔ حضرت صحابہ کرام ایک مرتبہ ایک غزوے سے آپ کو تشریف لا رہے تھے، اور بہت خوش تھے، اپنائیں، اپنے وقت سے استعمال کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو دینی تعلیم دیں، ان کو آپ عالم بنائیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں، آپ ان کو ڈاکٹر بنائیں، آپ ان کو جج بنائیں، آپ ان کو وکیل بنائیں۔ آپ کی بچیاں ڈاکٹرنیاں ہونی چاہیے، آپ کی بچیاں آپریشن کرنا جانتی ہیں، آپ کی بچیوں کو معلوم ہو کہ ڈاکٹری کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ آپ کی بچی جج بنے، آپ کے بچے ڈاکٹر بنے، آج اس کی ضرورت ہے، آج ملک کا تقاضا ہے۔ آج ہماری بچیوں کے آپریشن ہوتے ہیں، دوسرے مسائل آتے ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں، آج ہمارے پاس جج نہیں، آج ہمارے پاس انجینئر نہیں، آج ہمارے پاس صحیح معنی میں اسلام کا تعارف جو لوگوں کو پیش کرنا چاہیے، برادران وطن کو پیش کرنا چاہیے، آج وہ پیش کرنے والے وہ دائی نہیں ہیں جن کے پاس وہ زبانیں ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم کوششیں کریں، محنتیں کریں، اور اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، اور یہاں کی جو اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے اس کا ہم استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔